اور اب ہمارے پروگرام کی جو اہم کڑی حضرت والا کا خطاب، جو میرے استاد محترم ہیں، جنہوں نے مجھے بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھایا اور مجھے انہوں نے اس لائق بنایا۔ حضرت کا تعلق دارالعلوم دیوبند کے حضرت والا استاد ہیں، کانلہ سے حضرت کا تعلق ہے، اور پیر ذوالفقار صاحب جن کا تصوف کی دنیا میں ایک الگ پہچان اور ان کا ایک الگ مقام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء اکرام، خصوصاً اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے حضرت مولانا ریاست علی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبد الغفور صاحب دامت برکاتہم، دیگر موقر علماء کرام، اس پروگرام کے کنوینر مولانا زکریا صاحب قاسمی امروہوی، اور عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے اس کے علماء کرام نے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی آتے ہیں، اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب ہوا کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی یاد کرنے والا؟ اور واقعتاً قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ 4 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ 5 سال کے واقعات تو تاریخ میں کئی سارے ملتے ہیں، 7 سال کا 8 سال کے بچے تو بہت مل جائیں گے آپ کو۔ یہ کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ نہیں تو قرآن کریم کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں، چاہے وہ آسمانی کتابیں کیوں نہ ہوں، تورات، انجیل، زبور کیوں نہ ہو، ان کا بھی آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، پوری دنیا میں جا کر کے دیکھ لیں، ایک بھی حافظ نہیں ملے گا۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اس لیے تاریخ کے اندر 5 سال کے واقعات کئی سارے ملتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو گیا۔ چنانچہ خلیفہ مامون کے دربار میں ایک بچے کو لایا گیا، وہ بچہ 5 سال کا تھا، اور اس کے بارے میں اس کے والد صاحب نے بتایا کہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کا امتحان لیں گے۔ تو اس کے بچے کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کا جائزہ لے لیں۔ تو وہ بچہ چھوٹا تھا، اس نے ضد کی کہ مجھے گڑ کی ڈلی چاہیے، تب میں قرآن کریم سناؤں گا۔ اس زمانے میں کینڈیز، ٹافیز تو ہوتی نہیں تھی، تو اس لیے اس نے گڑ کی ڈلی، اس زمانے میں مٹھائی ہوتی تھی، تو اس بچے نے اصرار کیا کہ میں پہلے گڑ کی ڈلی کھاؤں گا اور اس کے بعد قرآن کریم پڑھوں گا۔ چنانچہ اس کو وعدہ کیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ مامون نے یا غالباً ہارون رشید نے اس کا 5 جگہ سے جائزہ لیا، اور 5 جگہ اس بچے نے صحیح طریقے سے قرآن کریم سنا دیا۔ 90 سال کے حافظ بھی اس امت میں گزرے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے 90 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ایسے واقعات بھی ملتی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے 1 مہینے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا۔ چنانچہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس وقت بحری سفر ہوتا تھا، پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا، اس میں 3-4 مہینے لگ جاتے تھے۔ لوگ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی حج سفر شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب جہاز کے اندر ہی رمضان المبارک آ گیا تو حضرت نے پوچھا کہ تراویح کون پڑھائے گا؟ تو پتہ چلا کہ عالم تو کئی سارے ہیں لیکن کوئی بھی حافظ قرآن نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مناسب نہیں کہ ہم علم ترا سے تراویح پڑھیں، کئی سارے عالم ہیں، حافظ ہیں۔ تو حضرت نے ایسا کیا کہ روزانہ پورے دن 1 پارہ حفظ کرتے اور رات میں تراویح کے اندر سنا دیتے۔ 30 دن کے اندر حضرت نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ اور یہ تو پہلے کی بات ہے۔ میں غالباً 2006 یا 5 کے اندر گجرات کے اندر گیا، ڈھابیل، وہاں تعلیم الاسلام ڈھابیل ایک ادارہ ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک عربی شاید دورے کا طالب علم تھا۔ اس کے بارے میں بچوں نے بتایا کہ اس بچے نے 1 ماہ کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ ایسا بھی واقعہ ہے کہ اس امت کے اندر 3 دن کے اندر ایک صاحب نے حفظ قرآن کر لیا۔ چنانچہ حضرت ہشام کلبی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ علماء کی مجلس کے اندر تشریف رکھتے تھے، وہاں بہت سارے علماء کا تذکرہ ہوا کہ فلاں حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ جب مولانا کا تذکرہ آیا، حضرت کا تذکرہ آیا، تو کسی نے کہا کہ حضرت عالم تو بہت بڑے ہیں لیکن حافظ نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کے دل پر چوٹ لگی کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتے ہیں۔ میں قرآن کریم کو حفظ کروں گا۔ چنانچہ گھر تشریف لے گئے، قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا اور 3 دن کے اندر حفظ مکمل کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بچوں کی محنت سے حافظوں کو اس طرح یاد ہو جاتا ہے کہ بہت سارے بچوں کے قرآن کریم اتنا مضبوط حفظ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر ان کی کوئی غلطی نہیں آتی۔ چنانچہ بہت سارے مدارس میں اس کا رواج ہے، یہ دستور ہے کہ جب بچے کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے تو ایک بیٹھک کے اندر کئی سارے اساتذہ بیٹھ کر کے اس کا پورا قرآن کریم سنتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اندراج میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ کس بچے کی کتنی غلطی آئی۔ کئی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا قرآن کریم سنا دیتے ہیں۔ غالباً 8 گھنٹے کے اندر جس نے پورا قرآن کریم سنایا اس کا نام تو ورلڈ گنیز بک میں بھی ہے
لیکن ایسے بچے بھی ہیں. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میرا ایک مدرسے میں جانا ہوا, وہاں کے رجسٹر میں ریکارڈ لکھا تھا کہ یہاں اس بچے نے حفظ قرآن کے بعد ایک مجلس میں 6 گھنٹہ 35 منٹ کے اندر 4 یا 5 اساتذہ کی موجودگی میں پورا قرآن کریم سنایا اور اس کی کہیں غلطی نہیں آئی. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. نہیں تو دنیا میں بہت سارے ایسا نہیں ہے کوشش نہیں کی, بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ان کی مذہبی کتاب پوری یاد ہو جائے, لیکن کوئی بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اپنے مذہب کی پوری کتاب یاد ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی ایک اور آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے, ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. چنانچہ اس کا ظہور دنیا میں اس طریقے سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مطالب, اس کے مفاہیم, اس کا ترجمہ, اس کے مطلب کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے امت کے سامنے قرآن کریم کا وہی مطلب, قرآن کریم کی وہی تفسیر, قرآن کریم کی وہی کمنٹری بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کی تھی, اور صحابہ کرام نے تابعین کو, اور تب انہوں نے تبع تابعین کو, اور یہ سلسلہ تحریری شکل میں بھی اور سینہ بسینہ آج ہمارے پاس پہنچا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, قرآن کریم کی تجوید, قرآن کریم کے صفات, اس کے مخارج, قرآن کریم کے پروننسیشن, اس کے آرٹیکولیشن, اس کی فونیٹکس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں قرآن کرام کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے بتایا کہ الف کا مخرج کیا ہے, با کا مخرج کیا ہے, ضاد کا مخرج کیا ہے, کون سے حرف کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی, یہ قرآن کرام نے ہم کو بتایا. اور قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. امت کے اوپر بہت حالات آئے, امت کے اوپر ایسے بھی حالات آئے کہ پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں ان کے پاس حکومت نہیں تھی, لیکن مسلمان تو بہت ساری جگہ سے ختم ہوئے, لیکن قرآن کریم پھر بھی باقی رہا. جب عراق کے اندر قتل و غارت گری ہوئی اور تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو ایک ہی دن کے اندر قتل کر دیا گیا, انہوں نے قرآن کریم کو اور جتنی بھی کتابیں تھی دجلہ اور فرات کے اندر بہا دیا. تقریباً اس قدر کتابیں تھی, اتنی کتابیں تھی کہ اس کا پانی, دجلہ اور فرات کا پانی سیاہ ہو گیا. لیکن پھر انہوں نے ایک بچے کو پکڑا جس کے بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا حافظ ہے, انہوں نے اس سے قرآن کریم پڑھوایا تو اس بچے نے سارا قرآن کریم پڑھ دیا. حضرت جی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ 1973 کے اندر ہمارے ایک دوست انجینئر رشیا کے اندر گئے. اس زمانے کے اندر رشیا سپر پاور تھا, کمیونزم کی توتی بولتی تھی, اس کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا, اس کو ریچ کہا جاتا تھا, کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو وہ انجینئر تھے تو وہاں گھومنے کے لیے تشریف لے گئے. تو جمعہ کا دن آ گیا, انہوں نے سوچا کہ مجھے جمعہ کسی مسجد میں پڑھنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسجد تو جتنی بھی تھی سب ان لوگوں نے ختم کر دی, 2-4 مسجدیں ہیں, ان مسجدوں کو انہوں نے باقی رکھا ہے, سیاحوں کے لیے کھولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی وزیٹر ہوں, میں بھی زائر ہوں, سیاح ہوں, مجھے تو وہ نماز پڑھنے دیں گے. چنانچہ وہ مسجد کے پاس, ایک مسجد کے قریب تشریف لے گئے اور ایک آدمی سے کہا کہ مسجد کی چابی کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کسی آدمی کا پتہ بتایا, وہ مسلمان تھے, تشریف لائے اور مسجد کھول دی. اور یہ عرض کیا کہ مسجد تو میں کھول دیتا ہوں,
اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے ذمہ دار آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، میں تو جمعہ پڑھوں گا۔ خیر جمعہ تو کیسے ہوتا جب وہاں لوگ ہی نہیں آئے۔ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، اذان دی، لیکن انہوں نے زور سے بلند آواز سے، جب انہوں نے بلند آواز سے اذان دی تو بہت ساری عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان مسجد میں جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی اور چلنے کا ارادہ کیا تو ایک بچہ ان کے پاس آیا اور اس بچے نے آ کر کے عرض کیا کہ آپ ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھر ایک کپ چائے پی لیں۔ جب وہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہیں اور ان کے گھر میں عید کا سما ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ انہوں نے جو ہے ناشتہ کیا، مردوں نے ساتھ کیا، عورتیں پیچھے کھڑی ہوئی تھی، تو وہ ان کے پاس چھوٹا سا قرآن کریم تھا، بچے بھی ان کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک بچے سے کہا کہ بیٹا یہاں پڑھو، قرآن کریم پڑھنا جانتے ہو؟ تو اس بچے نے بتایا کہ ہاں میں نے قرآن کریم پڑھ رکھا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی جیب سے قرآن کریم نکالا، چھوٹا سا وہ جیب میں رکھتے تھے، پاکٹ سائز۔ تو اس بچے سے کہا کہ قرآن کریم پڑھو۔ وہ بچہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ 2-3 مرتبہ کہا کہ بھئی قرآن یہاں سے پڑھو، وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے بچہ۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں سے پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب جب انہوں نے ایک آیت پڑھی تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہے قرآن کریم اتنی فلوئنٹلی، اتنی روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے تو میں نے 2-3 مرتبہ اس کو کہا پڑھنے کے لیے، پڑھ نہیں رہا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جب رشیا کی یہاں حکومت ہے، اگر یہ کسی مسلمان کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، پورے گھر والوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے قرآن کریم کی حفاظت کا اور اپنے ایمان کی حفاظت کا یہ طریقہ اپنایا کہ ہمارے یہاں بہت سارے ٹیلرز ہیں، درزی ہیں جو حافظ قرآن ہیں، تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پاس سلائی سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ ان کو کٹنگ بھی سکھاتا ہے، سلائی بھی سکھاتا ہے، اور روزانہ قرآن کریم کی 5-10 آیتیں ان کو سکھا دیتا ہے۔ تو 10-10 آیتیں کر کے بچہ 2-4 سال میں جب ٹیلر بنتا ہے تو حافظ بھی بن جاتا ہے۔ تو وہ حافظ قرآن تو بن جاتا ہے لیکن نابینا کی طرح حفظ کرتا ہے، چونکہ اس نے قرآن کریم کبھی دیکھا نہیں تو وہ دیکھ تو نہیں سکتا ہے، لیکن دیکھ کر کے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ قرآن کریم کا حافظ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ چنانچہ رشیائی کئی واقعہ ہے کہ جب رشیا سپر پاور تھا اور وہاں اس نے اپنے اعتبار سے مسلمانوں کو ختم کر دیا، اس کے سولجرز، ان کے سپاہی گھروں میں جاتے تھے اور چھوٹے بچوں کو پوچھتے تھے کہ یہاں کوئی نماز پڑھتا ہے؟ وہ اشارے سے نماز کی صورت کر کے پوچھتے تھے، تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے بتا دیتے کہ ہماری ماں ایسا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ سارے گھر والوں کو ذبح کر دیتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حکم سے رشیا کے ٹکڑے ہوئے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی قزاقستان وغیرہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئی جو مسلمان تھی۔ ان کو خود حیرت ہوئی کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں باقی کیسے رہ گئے۔ خیر ایک کسی ملک کا واقعہ ہے، انہوں نے سوچا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کا دل چاہا کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ سامنے آئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ انہوں نے قرآن کریم کا ایک پروگرام کیا کہ جو بھی حافظ قرآن ہیں ہمارے ملک میں، ہم ان کا ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا تھا، ان کو یہ امید تھی کہ شاید 2-4 اپلیکیشن آئے یا کسی کی بھی درخواست نہ آئے، ہمارے ہاں شاید کوئی حافظ ہی نہ ہو۔ لیکن ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کے چھوٹے سے ملک میں 1400 درخواستیں آئی۔ خیر جب وہ بچے آئے، ان کے ماں باپ آئے، ان سے معلوم کیا گیا کہ یہاں تو انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کوئی بھی حافظ قرآن نہ رہے، کوئی مسلمان نہ رہے، آپ کے بچے کس طریقے سے حافظ بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس زمانے میں ایسا کیا
کہ جس آدمی کا کسی آدمی کے بڑے گھر کو منتخب کیا، جس کا بڑا گھر تھا، ڈرائنگ روم تھا جس کے اندر، اور اس کے اندر تہہ خانہ بھی تھا، تو ہم نے ایسا کیا کہ تہہ خانے کے اندر ایک استاد کو سامان دے کر کے کھانے پینے کا، اور 40-50 بچوں کو دے کر کے اس تہہ خانے میں چھوڑ دیا، اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان وہیں پہنچا دیتے، اور باہر جو ڈرائنگ روم ہوتا اس کے اندر ہم شراب کی بوتلیں رکھ دیتے، نیوڈ یا سیمی نیوڈ پکچرز لگا دیتے ہیروئنوں کی، عورتوں کی، تو رشیا کے سولجرز آتے، سپاہی آتے، وہ دیکھتے کہ یہاں تو شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، عورتوں کی ننگی تصاویر آویزہ ہیں، تو وہ وہاں سے چلے جاتے کہ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کیا کام۔ لیکن اسی گھر کے اندر، اسی تہہ خانے میں، اس ساؤنڈ پروف کمرے کے اندر ایک حافظ کچھ بچوں کو لے کر کے حفظ قرآن کرا رہا ہوتا، اور ایسا بھی ہوا کئی مرتبہ کہ ایک حافظ 50 بچوں کو لے کر کے تہہ خانے میں گیا تو کسی کی بچے کو الف باتا نہیں آتا تھا، لیکن جب سال 6 مہینے کے اندر وہ باہر آیا تو سارے کے سارے بچے قرآن کریم کے حافظ بن چکے تھے۔ اسی لیے یہی وجہ تھی کہ the greatest German poet speaking about the Quran declared that this book will go on exercising through all ages a most potent influence۔ تو گوٹے جو جرمن کا شاعر تھا، سب سے بڑا شاعر تھا، اسی لیے اس نے قرآن کریم کے بارے میں لکھا کہ یہ بک ایسی ہے، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اوپر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے کہا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کے اعجاز کا کیا پوچھنا، ہم سب لوگ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں کہ وہ قرآن کریم کو کتنا ڈوب کر کے پڑھتے تھے۔ ان سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، کیا آپ نے قرآن کریم کا کوئی اعجاز دیکھا، کوئی معجزہ دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کے سینکڑوں معجزے دیکھے ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کم سے کم کوئی ایک تو بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مصر کے جو صدر تھے جمال عبد الناصر، ان کا اس زمانے کے اندر روس کا دورہ ہوا، جس زمانے میں روس سپر پاور تھا، تو خیر ان کے ڈائیلاگز ہوئے، ان کی بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران جو رشیا کے ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ جمال عبد الناصر، آپ کیا اسلام کو فالو کرتے ہو؟ کیا قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ہماری طرح کمیونسٹ بن جاؤ، دہریے بن جاؤ، ہم تمہارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی متعارف کرا دیں گے، اور تمہارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور تم بھی ڈیولپ کنٹری میں آ جاؤ گے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے اسلام کا تعارف کرایا، اسلام کا دفاع کیا، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی کہ میں صحیح سے اسلام کا تعارف نہیں کرایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ ان کا رشیا کے اندر ماسکو میں جانا ہوا، تو انہوں نے قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک پیغام بھجوایا کہ قاری صاحب آپ کو میرے ساتھ ماسکو چلنا ہے۔ قاری عبدالباسط فرماتے کہ میں حیران کہ اگر عبدالباسط کی ضرورت پڑے تو سعودی عرب کے اندر پڑھنی چاہیے، ہندوستان کے اندر پڑھنی چاہیے، بنگلہ دیش کے اندر پڑھنی چاہیے، دوسرے مسلم ممالک کے اندر پڑھنی چاہیے، رشیا جو خدا بیزار ملک ہے اس کے اندر قاری عبدالباسط کا کیا کام؟ لیکن چونکہ صدر کا حکم تھا، ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ خیر جب وہاں کے حکومت کے ذمہ داران لوگوں سے بات ہوئی اور بیچ میں انٹرول ہوا، تو جمال عبد الناصر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، یہ آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھیں گے۔ چنانچہ قاری عبدالباسط فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کی چند صورتیں پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری الی آخرہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک انہوں نے پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آیت پڑھ کر کے فارغ ہوا
تو میں نے دیکھا کہ جو کمیونسٹ تھے، جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، جو خدا بیزار لوگ تھے، ان میں سے میں نے 4-5 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ تو جمال عبد الناصر نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، لیکن ان کے کلام میں ایسا کیا انہوں نے پڑھا کہ ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور ہم رو دیے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا ہے، ہم اس کی قدر جانتے نہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم 1987 کے اندر حضرت کا قیام امریکہ کے اندر تھا۔ غالباً حضرت میرے خیال سے 10-15 سال اس پیریڈ کے اندر امریکہ میں رہے۔ تو حضرت جی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت وہاں جو میوچول ڈائیلاگز ہوتے ہیں، یعنی سب مختلف مذاہب کے لوگوں کے ماننے والوں کے درمیان وہاں ایک ڈائیلاگ ہوتا تھا، گفت و شنید ہوتی تھی، غالباً ہر ہفتے یا ہر مہینے میں ایک مرتبہ۔ تو وہاں حضرت کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ آپ جائیں اور مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی نمائندگی کریں۔ چنانچہ حضرت وہاں سال ہا سال جاتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میٹنگ ہوئی تو میٹنگ کے اندر میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ اگلی مرتبہ جب ایجنڈا بنایا جائے، جب اگلی مرتبہ ہم سب بیٹھیں تو ہم جتنے بھی مذاہب کے ریپرزنٹیٹیوز یہاں ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ترجمان یہاں ہیں، ان مذہب کے ماننے والوں کو اپنی کتاب، جو اصل ان کی کتاب ہے، اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کر کے سنانا چاہیے اور اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کرنا چاہیے۔ وہ سمجھ نہیں سکے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ جب اگلی مرتبہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے ہی کہا تھا کہ بھئی اپنے مذہب کی کچھ کتاب میں سے پڑھ کر کے سنایا جائے، اب آپ ہی سب سے پہلے سنائیں۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا، اس لیے کہ پہلی تمام کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں میں جو مضمون ہیں، جو مضامین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیے، اور جو قرآن کریم کے اندر مضامین ہیں، ان مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا۔ کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا مختصر ترجمہ اور مطلب ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے جس کے میں نے جواب دیے، وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد یہودی جو عالم تھا، جو یہودیوں کا پادری تھا، ربی تھا، وہ آیا اور اس نے انگریزی کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے انگریزی میں پڑھنا شروع کیا ترجمہ، تو میں نے بیچ میں کہا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کیا انگریزی زبان میں نازل ہوا تھی؟ آپ کی کتاب جو ہے زبور، کیا یہ آپ کی زبان جو ہے انگریزی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا تو آپ عبرانی زبان میں سے پڑھیے۔ تو وہ خاموش ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، کچھ نہیں بول سکا۔ چنانچہ ایک عیسائی کا جو پادری تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کے عرض کہا کہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومی ہیں، ان کے کسی کے بھی پاس اپنی اوریجنل کتاب نہیں ہے۔ اگر اپنی اوریجنل کتاب جیسے نازل ہوئی تھی کسی کے پاس ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس دن میرے ایمان میں بہت اضافہ ہوا کہ واقعی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو مجلس ہے یہ بڑی روحانی مجلس ہے، یہ بڑی بابرکت مجلس ہے کہ اس میں کتنے حفاظ کرام ہیں؟ اس میں ماشاءاللہ 47 بچوں نے حفظ کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بلا کے ذہین ہیں لیکن قرآن کریم کے حافظ نہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اتنے ذہین نہیں ہیں لیکن اپنی توجہ اور محنت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کے حافظ بن جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کا حفظ کرنا کتنی سعادت کی بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو
ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر وہ کسی کے آنگن میں اتر جائے۔ دیکھیے سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، پوری دنیا کو لائٹ اپ منور کر دیتا ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی۔ اس روشنی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس تاج کو روشنی عطا فرمائیں گے جو تاج وہ حافظ قرآن کے والدین کو پہنائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اس کے حافظ بننے کا سبب بنے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی والدین کا اتنا اکرام فرمائیں گے تو خود حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی کیا مرتبہ عطا فرمائیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی 10 ایسے گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کرنے کی سعادت عطا فرمائیں گے کہ جن 10 مسلمانوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کس کی شفاعت کرے گا؟ اس بات کو بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ یا بچی حفظ قرآن کرتی ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں کہ خاص طور سے اگر بچی کوئی حفظ کرتی ہے تو بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ بچی ہے، پتہ نہیں آگے جا کے کیسا ماحول ملے گا، حفظ کرنا مشکل ہے، یاد رکھنا بہت مشکل ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے رک جائے۔ ایسی بہت سے بچوں کو بھی روکتے ہیں کہ 1 سال لگ جائیں گے، اگر کچھ اور پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو علماء اکرام نے لکھا ہے، محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایسے لوگ جو حفظ کرنے میں رکاوٹ بنے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، وہ قیامت کے دن اس کی حافظ کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو مورل سپورٹ کرتے ہیں کہ حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، آپ اللہ کے مقرب بن جائیں گے، اللہ کا قرب آپ کو عطا ہوگا، آخرت میں بھی اللہ آپ کو نوازے گا، دنیا میں بھی نوازے گا۔ ایسے لوگوں کی شفاعت یہ حافظ قرآن کرے گا۔ وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، اس کے دوسرے شناسہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو طلبہ ہوتے ہیں یہ عام بندے نہیں۔ میں نے اپنی جو اپنا خطبہ پڑھا تھا تقریر کا، اس میں ایک آیت پڑھی تھی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہم میں سے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو جو یہ طلبہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں یا عالمیت پڑھتے ہیں، یہ پہلے اللہ کے یہاں ان کا سلیکشن ہوتا ہے، پھر یہ جو ہے طالب علم بنتے ہیں، یہ سلیکٹڈ بنتے ہیں۔ الذین اصطفینا من عبادنا، تو یہ سلیکٹڈ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت مقام ہے۔ ایک آخری بات میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کے طور پر اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور سب طلبہ اور علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ ہم کو بھی اس بات کو 24 گھنٹے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہمارا پڑھنا پڑھانا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بیان فرمایا، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کا ایک مقصد ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اور ہمارے علم میں، ظاہری علم میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دن بدن ہمارے صفات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے توکل میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہماری جو جتنی بھی صفات ہیں ان کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا قرآن کریم کی کہ وہ جہاں بھی گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ وہ افریقہ کے جنگل میں گئے تو وہاں کے چرندوں نے، درندوں نے ان کے لیے راستہ کھول دیا، جس کو علامہ اقبال نے کہا، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس مشن کو لے کر کے وہ گئے، جہاں بھی گئے اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دے، اور جس ذلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نکال دے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں۔ اگر کوئی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا ہے
تو آج سے عہد کر لے کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں، جو ہمارے یہاں جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، ان کے پاس میں جاؤں گا اور انشاءاللہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا بھی وقت ہو قرآن کریم سیکھنا شروع کروں گا۔ اور جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں ان کو روزانہ کم سے کم 1 پارہ جو ہے ضرور پڑھنا چاہیے، اور قرآن کریم کی ظاہری تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کے احکام پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذلت سے نکال دے گا۔ اللہ، لوگ تو مر کر کے جنت میں جاتے ہیں، اللہ ہماری دنیا ہی کو جنت بنا دے گا۔ اخیر میں اس پروگرام کے کنوینر حضرت مولانا زکریا صاحب قاسمی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام چلایا، اور یہ جو بھی کام کرتے ہیں میں ان کو مولانا پرفیکشنسٹ کہتا ہوں، بیکوز ہی ڈز ایوری تھنگ ود سو پرفیکشن، کیونکہ الحمدللہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ دارالعلوم کے شعبے مناظرہ میں رہے، اس کے بھی برائٹ اسٹوڈنٹ رہے، ہمارے شعبے میں رہے، اس میں بھی پوزیشن ہولڈر رہے، کوئی بھی پروگرام کیا، بہت سارے پروگرام کے کنوینر رہے، اور یہاں بھی شعبہ چلاتے ہیں، شعبے میں پڑھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا، ہر کام کو اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے مزید دین کی خدمت لے۔ میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو بافیض بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کی برکت سے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق استوار فرمائے، مضبوط فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت کی کامیابی بھی ہمارے جھولی میں ڈال دے۔ ام علامہ اقبال کے ان اشعار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔